مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کنز الایمان ترجمہ جو اعلیٰ حضرت شاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عمر فاروق علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے حوالے سے یہ اتری ہے۔ ابن کثیر نے بھی لیا اس کو، ابن عباس نے بھی لیا، اور کنز الایمان میں نعیم الدین مراد آبادی نے بھی جو تفسیر کی، تینوں حضرات نے اس حدیث کو لیا ہے تفسیر کو، کہ یہ آیت حضرت عمر فاروق علیہ السلام کے حوالے سے یہ نازل ہوئی ہے آپ جب مسلمان ہوئے۔ دوستان محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستی ہیں کہ جن کے حوالے سے اب میں وہ حدیث بیان کروں گا کہ جس کو مولا مشکل کشا علیہ السلام نے، تاکہ چونکہ محرم کا حوالہ ہے، مہینہ ہے، ان کی بھی ساتھ نسبت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اب تفسیر کے بعد حدیث بیان کرنے لگا۔ اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں تخریج کیا ہے، کتاب فضائل صحابہ، باب مناقب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں تخریج کیا ہے، کتاب فضائل صحابہ، باب فضائل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، اور اسی کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے۔ یہ سارے حوالے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کس کس کی امام نے اس کو روایت کیا ہے، تاکہ یہ سند ہو جائے۔ چونکہ جو بات بھی ہم منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں، الحمدللہ حضور سید شیخ الاسلام نے پوری دنیا میں جو ایک علم کا کلچر جو ختم ہو گیا تھا پوری دنیا سے، اب ہمارے اہل سنت کے پاس کس سے کہانیاں رہ گئے، بس کسے سنائے، ترنم کے ساتھ تقریر کی، ساتھ میاں صاحب کے شعر سنائے، لوگوں نے نعرے لگائے، واہ واہ کی اور گھروں کو چلے گئے۔ کیا کہا کوئی پتہ نہیں۔ جب مولوی صاحب تقریر کر لیتے تو لوگ پوچھتے کہ حضرت صاحب نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا واہ واہ مزہ آ گیا جناب، پھٹے چکے تھے، انہوں نے آکھیا کیے، یہ کو نہیں پتا کیا کی بھائی، انہوں نے کوئی علمی بات کی ہو، کسی کو یاد ہو تو پھر بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، قرآن سب سے پہلے، اور قرآن کا استدلال قرآن سے، اور پھر حدیث مصطفیٰ۔ اگر اس کلچر کو آج کے دور میں زندہ کیا ہے تو حضور سید شیخ الاسلام نے پوری دنیا میں زندہ کیا ہے، عرب سے عجم اور پوری دنیا میں سارے براعظموں میں حضور سید شیخ الاسلام نے جو کام کیا ہے، عرب و عجم میں چلے جائیں، عربی کا لٹریچر بھی لکھ دیا ہے، انگلش کا بھی لکھ دیا ہے، اردو کا بھی لکھ دیا ہے، جس بندے کی جو ضرورت ہے حضور سید شیخ الاسلام نے وہی لٹریچر لکھ دیا ہے، یہ ان کی کاوش ہے۔ اور آج جو وہ جنگ بھی لڑ رہے ہیں 18 کروڑ عوام کی جنگ، تو یہ کیا ہے؟ یہ حسین کا کردار کی سنت ہے جس پر حضور سید شیخ الاسلام عمل کر رہے ہیں۔ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں امام حسین کے حوالے سے اور یزید بدبختی کے حوالے سے، کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، معاذ اللہ استغفر اللہ، 2 شہزادوں کی جنگ تھی، اور کئی لوگ تو یہاں تک آ گئے کہ وہ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ حسین باغی تھے، یزید حق پر تھا۔ ایسے بھی لوگ مسلمانوں میں ہیں۔ اب وہ اپنے ایمان کا خود محاسبہ کر لیں کہ ان کا ایمان کس درجے پر ہے جو یہ بات کہیں۔ تو جو حق کی راہ ہوتی ہے اس میں عزتیں بھی اچھالی جاتی ہیں، کس کی عزت نہیں اچھالی گئی، کس پر ظلم و ستم نہیں ہوئے، کس پر گھیرا تنگ نہیں ہوا، تاریخ کا مطالعہ کر لیں۔ جو حق کی راہ پہ نکلا، جو بھی سوئے کربلا چلا، اس پر ظلم اٹھائے گئے، عزتیں بھی اچھالی گئی، قید و بند کی صحبتیں ہوئی، ہجرتیں کرنے پر مجبور کر دیا گیا، مگر حق والوں نے لوگوں کی تنقید کو سن کر کبھی حق کا راہ چھوڑا ہے؟ اگر کوئی برائی نہیں چھوڑتا تو حق والوں کو حق چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمیں یہ حق کا مشن ملا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جب تخت پر رکھا گیا تو لوگ ان کے گرد
جمع ہو گئے ان کے لیے ان کے حق میں دعا کرتے اور تحسین امیز کلمات کہتے اور جنازہ اٹھانے سے پہلے ان پر صلات یعنی دعا پڑھ رہے تھے. صلات کا معنی ایک دعا بھی ہے. دعا پڑھ رہے تھے اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جب یہ لوگ سارا عمل کر رہے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان میں شامل تھا. تو فرماتے ہیں کہ اچانک ایک شخص میرے پیچھے آیا اور اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں نے جب مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا مشکل کشا تھا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جب میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت علی مرتضیٰ تھے. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رحمت کی دعا کی. کنہوں نے کی؟ حضرت عمر کے حق میں حضرت علی المرتضیٰ نے. اب آج کے لوگ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح صحابہ اور اہل بیت اطہار کو جدا کر دیا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو میں نے حوالے آپ کو دے دیے. جو بخاری کی بات کرنے والے ہیں ان کو بخاری پڑھنی چاہیے. جو مسلم کی بات کرنے والے ہیں یہ متفقہ علیہ حدیث ہے جو درج کی گئی. حضرت علی المرتضیٰ نے ان کے لیے رحمت کی دعا کی اور کہا اے عمر آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا کہ جس کے کیے ہوئے اعمال کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرنا پسند ہو. ان کے جس طرح آپ کی اعمال تھے جو آپ اعمال کر گئے آپ کے بعد اتنے زیادہ اعمال والا شخص مجھے دنیا میں نظر نہیں آتا. جتنے اعمال آپ کے تھے تو مجھے اور کوئی شخص آپ کے بعد نظر نہیں آتا. قربان جائے. تو آپ نے جب یہ الفاظ فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا درجہ آپ کے دونوں صاحبوں کے ساتھ فرما دے گا. مجھے یقین ہے اللہ رب العزت آپ کا درجہ آپ کے دونوں صاحبوں کے ساتھ فرما دے گا. دونوں صاحب کون سے آپ کے؟ قربان جی کون سے دونوں صاحب؟ وہ دونوں صاحب جو اکٹھے آپ کے ساتھ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے ہیں. آقا علیہ السلام کی دائیں جانب اور ایک بائیں جانب لیٹے ہوئے ہیں. نام آتے ہی لب پر ابو بکر و عمر کا نام آتے ہی لب پر ابو بکر و عمر کا کیوں بگڑتا ہے وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے. پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی. اب فرماتے بھئی نام جب بھی ابو بکر و عمر کا آتا ہے بھئی بگڑتا کیوں ہے؟ بھئی ہم سے کیوں جھگڑا کرتا ہے؟ اب ان کا نام آتا ہے تو تم بگڑ جاتے ہو ناراض ہو جاتے ہو. وہ تو انہوں نے پہلو میں سلائے ہوئے. اس میں جھگڑے والی تو بات ہی کوئی نہیں. ان سے پوچھو جنہوں نے ایک کو دائیں طرف لٹایا ہوا ہے ایک کو بائیں طرف لٹایا ہوا ہے. قربان جائے. فرمایا کہ آپ کے دونوں صاحبوں کے ساتھ کر دے گا کیونکہ میں نے آقا علیہ السلام سے کثرت سنا ہے بڑی مرتبہ سنا ہے کثرت کے ساتھ. کیا کہ آقا علیہ السلام فرماتے میں اور ابو بکر اور عمر آئے. جب بھی آقا علیہ السلام کو میں نے کثرت سے سنا حضور فرماتے میں ابو بکر اور عمر آئے میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے. قربان جی میں ابو بکر اور عمر نکلے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح آپ کے دونوں صاحبوں کے ساتھ رکھے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسینیہ. آپ کو دونوں صاحبوں کے ساتھ اسی طرح اللہ رب العزت رکھے گا. قربان جائے. رکھا نہیں اللہ رب العزت نے رکھ دیا نا. اور یہ میں ذوق کی بات کرنے لگا ہوں. ذوق کی بات محبت کی بات. تو جب انہوں نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے اللہ رب العزت آپ کو آپ کے دونوں صاحبوں کے ساتھ رکھے گا تو شاید اللہ رب العزت نے مولا کائنات کسی دعا کو قبول کر لیا. میرا علی فرما رہا ہے میرا علی کہہ رہا ہے تو علی کی بات کو کیسے بیٹھا؟ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے میرا کوئی ولی میرا ولی اگر قسم کھا لے میرے نام کی اور ہاتھ اٹھا دے اس کے ہاتھ منہ پر پھیرنے سے پہلے میں اس کو جو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہوں. تو ولی جن کے قدموں سے بنتے ہیں وہ مولا مشکل کشا کر کہیں اللہ ان کی بات رد کر دے گا. یہ بات ذوق کی میں نے کی ہے.
دوسرے محترم یہ مقام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تو بیان کون فرما رہے ہیں؟ مولا مشکل کشا علیہ السلام. چونکہ میں نے کہا محرم ہے ان کا بھی ساتھ تذکرہ ہو رہا ہے. دوسرے محترم کنز الاعمال میں حدیث ہے آقا علیہ السلام سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرے کی اجازت مانگی. کنز الاعمال میں حدیث ہے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم عمرے کی اجازت دیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجازت مانگی آقا علیہ السلام اجازت عطا فرما دی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر بھائی ہمیں بھی جب عمرہ کرنے جائیں اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا. کون فرما رہے ہیں؟ میرے آقا فرما رہے ہیں اے عمر بھائی جب عمرہ کرنے جائیں تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. قربان جائیں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر ساری کائنات جہاں سے سورج طلوع اور سورج غروب ہوتا ہے اگر ساری کائنات میری سلطنت میں دے دی جائے مجھے اتنا عزیز نہیں جتنا جملہ یہ عزیز ہے جو میرے آقا نے مجھے بھائی فرمایا. ساری کائنات جہاں سے سورج طلوع ہو اور جہاں پر غروب ہو ساری کائنات اگر میری سلطنت میں دے دی جائے تو مجھے یہ اتنی عزیز نہیں جتنا حضور کا یہ جملہ مجھے عزیز ہے. کیا اے عمر بھائی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا. قربان. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام حاکم نے المستدرک میں اس کو روایت کیا سعید بن مسیب راوی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے اور ممبر پر لوگوں سے خطاب فرمایا ممبر پر وہ فرماتے ہیں وہ لوگوں تم مجھ میں سختی دیکھتے ہو نا کہ عمر بڑا سخت ہے. آج بتاتا ہوں کہ میں سخت کیوں ہوں. آج بتاتا ہوں مجھ میں سختی کیوں تھی. قربان جائے. میں نے ساری زندگی وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں گزاری حضور کا گارڈ تھا ساری زندگی. وہ فرماتے ہیں عبدہ و خادمہ میں تو حضور کا عبد یہاں غلام کے معنی میں آتا ہے. میں حضور کا غلام ہوں اور حضور کا خادم ہوں. ساری زندگی میں نے حضور کی نوکری میں گزاری گارڈ تھا. وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سراپا رحمت بنایا. تو جب لوگ آتے حضور کی بارگاہ میں تو میں گارڈ تھا تو لوگ محبت کی وجہ سے حضور علیہ السلام پر حملہ کر دیتے. حملے سے مراد یہ ہے کہ کوئی چاہتا حضور کے ہاتھ کو بوسہ دے لیں حضور کے جسم سے مس کر لیں قدموں کو بوسہ دے لیں. تو آقا علیہ السلام تو کسی کو منع کرنے والے نہ تھے رحمت تھے. ہر کسی کی کوشش ہوتی تھی کہ میں آقا علیہ السلام کو چھو لوں. وہ تو منع کرنے والے نہ تھے سب کی خواہش تھی شوق ہوتا تھا حضور کو چھونا. وہ فرماتے تھے مجھے کسی سے غرض نہ تھی مجھے غرض یہ تھی کہ آقا علیہ السلام کے پاؤں پر قدمین مبارک پر نالین پر قدمین مبارک پر کسی کا پاؤں نہ آ جائے حضور کو دھکا نہ لگ جائے. پھر فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو دھکے بھی مارتا تھا مکے بھی مارتا تھا. لوگوں میں سخت نہیں ہوں حضور کے ادب نے مجھے سخت بنا دیا تھا. حضور کے ادب نے عمر کو سخت بنا دیا تھا. دوستوں نے محترم یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کی یہ شان ہے کہ آقا علیہ السلام ان کو فرما دے اے عمر بھائی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا. اور یہ مراد مصطفیٰ علیہ السلام ہے. تذکرہ جتنا بھی کریں اتنا ہی کم ہے مگر چونکہ وقت مختصر ہے میں ابھی پیغام کے بعد ایک تو شعر سنا کے آپ کو ذوق کے لیے تو اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. دوستان محترم گزارش یہ ہے کہ جو تذکرہ ہم سنتے ہیں آج محرم الحرام ہو گیا تو پہلی شہادت کن کی ہوئی آج محرم کے شروع میں قربان جائے سیدنا اپنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کی شہادت کی تائید میں امام حسین علیہ السلام 10 محرم الحرام میں شہید ہوئے. تو پہلے محرم کو کس لیے شہید کیے گئے؟ حضرت عمر فاروق دین کے لیے کیے گئے. ذاتی تو ان کی بھی رنجش نہ تھی ذاتی ان کی بھی دشمنی نہ تھی. تو امام حسین علیہ السلام کیوں شہید ہوئے؟ دین مدین کی سربلندی کے لیے. تو جو کربلا معلّہ میں جو کچھ بھی ہوا پیغام ہمیں کیا دے رہا ہے؟ پیغام یہی ہے لوگوں جب وقت آئے دین
پر جب دین پر سخت وقت آئے تو امام حسین کی طرح نہ گھر کو دیکھنا، نہ مدینہ منورہ کو دیکھنا، نہ مصلی رسول کو دیکھنا، نہ گھروں کو دیکھنا، نہ کاروبار تجارت کو دیکھنا، کسی چیز کو نہ دیکھنا، نہ سجدہ کی انہوں نے قبر دیکھی، سارا کچھ نگاہ میں تھا، مصلی رسول تھا، پاک فضائیں تھی، پاک ہوائیں تھی، گنبد خضرا تھا، شہر مدینہ تھا، مگر گھر کو بھی چھوڑ دیا، شہر مدینہ کو بھی چھوڑ دیا، سیدہ طیبہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی قبر انور کو بھی چھوڑ دیا، سب کچھ قربانی دے کر سوئے کربلا کیوں چلے گئے؟ صرف دین کی بلندی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے۔ اور یزید کیا کرتا تھا؟ وہ کرتا کیا تھا؟ غریبوں کا جو مال تھا اس پہ ڈاکہ زنی کرتا تھا اور شریعت کی حدوں کو وہ پامال کر رہا تھا۔ اسی تناظر میں ان کے پاکستان کے حکمرانوں کو دیکھ لیں، کیا دین سے دشمنی نہیں کر رہے؟ دین سے دشمنی نہیں کر رہے؟ اب سب دیکھ لیں، اگر کیا وہ امام حسین کے طرز عمل پر چل رہے ہیں، عمر فاروق کے طرز عمل پر چل رہے ہیں؟ حکومت انہوں نے بھی کی۔ اگر نہیں چل رہے تو دین کو زندہ کرنے کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، جو ہمیں۔ اور امام حسین علیہ السلام نے یہ میسج دیا، میسج کیا دیا کہ عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا؟ جب دعویٰ عشق کا ہو، دعویٰ بڑے کرتے ہیں عشق کا، مجھے بھی عشق ہے، مجھے بھی محبت ہے، مگر عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے؟ آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، جاؤ جا کے پڑھ لو کہ عشق میں کیا بچانا چاہیے اور کیا لٹانا چاہیے۔ آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لب سے لبے حسین کو ترسا ہے آپ ریت پر۔ میں حسین کو کیسے پیاسا کہوں؟ یہ تو بے ادبی ہے۔ کیوں؟ لب سے لبے حسین کو، لب سے لبے حسین کو ترسا ہے آپ ریت پر۔ دوستان محترم، پانی خود میرے حسین کے لبوں کو ترستا رہا ہے، تو جو حضرت عمر فاروق نے آج پہلے محرم کو قربانی دی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ سب دین پر اپنی جانیں قربان کر گئے۔ دوستو، آج بھی ہم کمزور ہیں، غریب ہیں، جو بھی ہیں ناتواں ہیں، مگر جو کچھ کر سکیں، وقت دے سکتے ہیں وقت دے لیں، مار دے سکتے ہیں مار دے لیں، جان دے سکتے ہیں جان دے لیں۔ جو کرنا ہے رونا اپنی عقبت لئی، زہرا تے کوئی آسان نہیں، جو جس نے کرنا ہے اسی کا اجر اللہ سے لینا ہے۔ تو دنیا ہے کیا؟ دشمن مرے او خوشی نہ کریے، یہ میسج ہے۔ دشمن مرے او یارو خوشی نہ کریے، سجنا فجر ہو گئی، دوپہر پہ آ گیا، عصر پہ آ گیا، آخر اس نے غروب بھی ہونا ہے۔ تو جب غروب ہی ہونا ہے تو پھر میاں صاحب کیا فرماتے ہیں؟ لکھ ہزار لکھ ہزار او بہار حسن دی
गुजारो کہ بڑے بڑے حسین لکھ ہزار بہار حسن دی بڑے بڑے خوبصورت بڑے بڑے سکندر اس خاک میں خاک ہو گئے تو نام انہی کا لیا جاتا ہے جو یار کے ساتھ یاری لگاتے ہیں جو تن من دن یار پر قربان کر دیتے ہیں تو جہاں یار کا نام آئے گا وہاں قربان ہونے والوں کا بھی نام آئے گا اگر چاہتے ہو جنہوں نے قربانی دی آج بھی دائیں بھی ہیں اور بائیں بھی ہیں اگر کسی کو برا لگے یا اچھا لگے وہ تو پہلو میں سڑائے ہوئے ہیں آج اگر چاہتے ہیں کہ یار کے ساتھ نام آئے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا امام حسین نے کیا کیا تھا دعویٰ عشق کیا تھا رب نے کہا حسین عشق کا دعویٰ ہے یا نہ ہے علی اصغر دیتے ہو یا نہ دے دو علی اکبر دے دو دے دیا اوڑا محمد دے دو اوڑا محمد دے دیئے سارا خدماتہ شہید کر کے کہا حسین اب تجھے بھی چاہتا ہوں عرض کی مولا اپنا آپ بھی تجھے دے دیتا ہوں اپنا آپ بھی قربان کر دیا مگر دین کو زندہ کر گئے تو ہمیں بھی چاہیے یہ محرم کا میسج ہے اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس میسج کو کربلائے مولا کے میسج کو امام حسین کے میسج کو ہمیں اپنے رگ و ریشم میں اپنی جان میں سمونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے جو اس گھر کے قد میں سونے دل میں خدمت کرتے ہیں جانی مالی جو بھی قربانی دیتے ہیں اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے اور اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے ماشاءاللہ